ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ والامۃ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عما والہ نے قرآن کریم میں مختلف احکامات دیے، اور ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز رکھا ہے۔ جس کو حلال کیا اس میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، جس میں حرام کیا اس میں بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی۔ ان احکامات میں سے ایک حکم بڑا عجیب ہے اللہ کا، ایمان والوں سے کہہ رہے اللہ، ایک تو تم تقوی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیوں کہا جا رہا ہے اسے؟ انسانیت کی فطرت کو اللہ جانتے ہیں، انسان صحبت کا اثر بہت جلدی لیتا ہے، اور جو کام انسان صحبت میں رہ کر کرتا ہے وہ کام انسان کسی اور جگہ کر نہیں پاتا۔ ماحول کا اثر، صحبت کا اثر آدمی لیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے غیروں کی صحبت اختیار کی تو ان کا رنگ تم پر چڑھے گا۔ بہت سارا جگہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اور یہاں حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایک جگہ حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یہاں پر ایک ایسی عجیب خصوصیت اور صفت اللہ بیان کر رہے ہیں ولا کہ دیکھو تم نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اس میں ضمناً یہ حکم آ گیا کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ جب ایک حکم دیا جا رہا تو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جاتا، یہ کیوں؟ اس لیے بعض شاعروں نے کہا، خود شعر شیخ سعدی کا شعر ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی۔ یہ بہت آسان نسخہ بیان کیا نیکی کرنے کا، نیکی کے راہ پہ چلنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا، کامیابی کا گر بتایا کس طرح کامیاب ہوتا ہے آدمی۔ اچھوں کی صحبت میں رہے گا، ان کے افعال کی، ان کے اقوال کی، ان کے احوال کی، ان کی سیرت کی، ان کے کردار کا اثر پر گرے گا۔ یہ نہیں چاہتے ہوئے اس میں ڈھلے گا۔ ایک آم کچا ہوتا ہے، بھٹی کی صحبت اختیار کرتا، کلر بدلتا، ٹیسٹ بدلتا، اس میں نرمی آ جاتی، ٹیسٹ میٹھا ہو جاتا۔ ایک آم نے اپنی صحبت بھٹی کے ساتھ لگائی، یہ حالت ہو۔ ایک پیاز ہے، بدبودار ہے، مگر ایک پیاز کو آپ گھی میں ڈال دو گے، اس نے گھی کی صحبت اختیار کر لی، اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اس کی تاثیر بدل جائے گی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کریں، آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو، تو بہترین راستہ جو اللہ نے بتایا، اللہ سے زیادہ ہمارے اور آپ کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے صحبت میں رہتے تھے اور صحابہ وہاں سے ہٹتے تھے، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ کہنے لگے یار بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، جب سرکار کے صحبت میں ہوتے تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو ہم وہ ساری کی ساری کیفیات بھول جاتے ہیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوگا؟ یہ چیختے ہوئے گھر سے نکلے نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ حضور کی صحبت کا اثر الگ ہوتا ہے، اور یہاں رہتے تو صحبت الگ ہوتا ہے، اور ہم خود اپنے پر محسوس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جتنے بھی بڑے لوگ بنے یہ صحبت سے بنے، اور گرو کی صحبت میں کتنا بھی اچھا آدمی رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کا اثر آ کر رہے گا، ایک نہ ایک دن اس کا اثر آئے۔ بعض اللہ والوں کی مجاہدات اپنی جگہ پر ہوتی ہے مگر ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض بادشاہ دنیا سے جاتے جاتے یہ وصیت کر گئے کہ ہمارے انتقال کے بعد فلاں بزرگ کے پیتی میں ہم کو دفن کر دینا،
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت اس کا کیا فائدہ، یہ کون سے اچھے کام کرا بول کے، اور اس کا یہ کہنا کہ مجھے فلاں بزرگ کے پیٹی میں دفن کر دینا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا قاسم نانوتوی تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور فقہ عطا فرمایا تھا، سمجھداری بھی عطا فرمائی تھی، اور جس کو سمجھانا چاہتے تھے اس کو اس انداز سے سمجھا دیتے تھے، علماء کو عالمانہ انداز سے اور عوام کو عامیانہ انداز سے سمجھاتے تھے۔ بہرحال ایک دن حضرت کو ان کا خادم پنکھا جھوڑ رہا تھا، اس طرح پنکھا کر رہا ہے، بازو میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا بھائی تم پنکھا میرے کو کر رہے ہیں، ہوا اس کو لگ رہی ہے۔ کہنے لگے ہوا تو لگے گی حضرت، میں تو آپ کو کر رہا ہوں، مقصد تو آپ کو ہے۔ کہنے کہ بس وہ تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا تھا جو تم نے کہا کہ بزرگوں کے پڑوس میں دفن ہونے کو لوگ کیوں چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں جو بزرگوں پر آتی ہیں اس کے اثرات ان پر بھی ہونا۔ اس وجہ سے بادشاہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کو ان کے پیٹے میں دفن کریں۔ اس وجہ سے صحبت سب سے بہترین قیمتی چیز، مجاہدت کرنے والے نعمتیں لے لیتے مگر ان کی صحبت میں لگنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ عطر کی دکان پہ جاؤ، عطر والے کی صحبت میں رہو، عطر خریدو مت مگر خوشبو سے محروم نہیں رہتے۔ آج ہماری اولاد بگڑ رہی، نافرمان ہو رہی، نہیں مان رہی، گھر جہنم کا باغ بن گئے، یا اسی طریقے سے گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہے وہ چونکہ دنیا کی صحبت میں رہا، دنیا داروں کی صحبت میں رہا، اس کا مزاج ویسا ہی بن گیا۔ آج مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے اپنے بچے کو لے کر آیا کہ حضرت یہ اللہ کا بھی انکار کرتا، کچھ نماز کی تلقین کرو اس کو۔ کہنے لگے جب خدا کا انکار کرتا تو نماز کیا پڑھے گا؟ کہنے لگے کس کالج میں پڑھاتے ہو؟ کہا فلاں کا کالج، وہاں سے نکال پہلے، اس کالج میں دہریت کی تعلیم ہوتی ہے، یہ کہاں سے مسلمان بنے گا؟ ان کی صحبت میں رات دن اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے معاملات کو سننا بولنا سب اس کے ساتھ ہو گیا، اثرات تو اس پر وہی آئے گے۔ اس کے برعکس مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آدمی تھا انگریز کے زمانے کے اندر جو حوالدار کی ڈیوٹی پر تھا۔ ایک عیسائی آ کر کہنے لگا بھائی میں تجھے کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، تجھے کو انسپیکٹر بنا دوں گا اور اس سے آگے کی پوسٹ دوں گا، آفیسر بنا دوں گا، مگر ایک شرط۔ بولے کیا؟ بولے عیسائی بن جا۔ کہنے لگے ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک بار دو بار تین بار لگاتار مسلسل کئی ماہ اس نے محنت کی، آخر میں اس نے جملہ کہا کیا کوئی کسی بزرگ کے صحبت میں رہتا ہے تو؟ کہنے لگے تجھے کیا پتا، اب تو ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں، کسی نہ کسی کی صحبت میں رہتا ہے تب ہی تیرے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں مولانا عبدالرشید گنگوئی کی صحبت میں رہتا ہوں۔ کہنے لگے پھر آپ کو ہٹانا ایسے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے صحبت، بڑے بڑے اللہ والے اپنے پیر اور شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر وہ کامیاب ہوتے تھے۔ اس وجہ سے جب دارالعلوم دیوبند سے جو علماء فارغ ہوتے تھے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بولتے تھے علم تم نے سیکھ لیا، علم پر عمل کرنا اس وقت آئے گا جب تم بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرو گے، ان کی صحبت میں رہو گے۔ علماء سے کہتے تھے جبکہ وہ فارغین نے 7 سال تک علم حاصل کیا، صحبت کا اثر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان آئے تھے، ایران میں پیدا ہوئے، ایران میں ان کے گلستان بوستان پڑھنا شیخ سعدی کی۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، بڑا عجیب شعر ہے، اس کا ترجمہ پڑھو۔ صحبت میں رہنے والے آدمی کی بات کا انداز، چلن کا انداز، رہن سہن کا انداز، اس کے تجارت کا انداز سب بدل جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ جس کی صحبت میں رہتا اس کے اثرات آتے چلے جاتے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے کہ ہماری اولاد فرما بردار رہے، ہمارا گھر جنت کا باغ رہے، ہماری اولاد کامیاب رہے، یہ نہیں کہ کسی نیک بزرگ کے صحبت میں بچہ رہ رہا ہے ہم نے اس کو کٹا دیا، کال اللہ کرتا بیٹا کہاں ان کے پاس رہا ہے، تجھے کون سکھایا ابھی سے، تو کیا بزرگ ہو گیا کیا، سفیدی آ گئی تجھے، ابھی تو جوان ہے، یہاں سے ہٹ جا۔ انہیں ہٹتا ہے یہاں سے، داڑھی بھی کاٹتا اور باپ کا گلا بھی کاٹنے کو کم نہیں کرتا، اس کا مار دیا اس کا مار دیا اس کا مار دیا۔ والد محترم کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا کہاں کہاں سراخ ڈال رہا، اچانک پتہ چلا بیٹے نے اتنا بڑا سراخ کرا، اب والد ہاتھ لگا کر بیٹھ گیا، او میرا بیٹا وہاں تھا تو بھی تو اچھا تھا، کم سے کم یہ قرضے ورضے تو نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب قرآن کہہ رہا ہے سمان، شیخ سعدی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں اپنے شیخ نے جب صحبت میں رکھا، بچے تھے، باپ کی بھی تربیت تھی، باپ بھی خود اللہ والوں کے صحبت میں رہتے تھے، وہ مزاج اپنے بچوں کو سکھایا تھا بچپنے سے۔
تہجد کے اندر اٹھے، ایک آدمی کو دیکھا سوتا پڑا ہوا، کہنے لگے تو سوتا پڑا، میں تو تہجد پڑھا. باپ نے بولا ادھر تیری تہجد پڑھنا کام کی نہیں ہے، تجھے ضرورت نہیں، تو تہجد کے لیے مت اٹھا. دوسرے کو کیوں آخر سمجھ رہا ہے؟ یہ تربیت کا انداز، کس انداز سے تربیت کی، اپنے بیٹے کو سمجھایا. کہا بیٹے دوسرے کو آخر نہیں سمجھنا عبادت کر کے. وہی معاملہ تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ہندوستان کی سرزمین کی طرف آئے، جب وہ دیوبند میں آئے، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، دیوبند کی سرزمین سے گزرتے ہوئے کہا تھا یہاں سے علم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے مجھے، اور اللہ نے وہاں سے علم کا سر چشمہ چلایا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب صحبت میں رہے اپنے شیخ کے، ایک دن کہنے لگے کہ حضرت میں نے کچھ نہیں سیکھا. کہنے لگے بہت کچھ سیکھا، جہاں ہم نے آپ کو خلافت دی. کہا خلافت دے کے کیا کروں، میں نکما آدمی ہوں، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، میں نے تو کچھ تربیت حاصل نہیں کی. کہا ایک میرے لیے دعا کرو کہ میں ہمیشہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے روتا رہوں، کیونکہ یہ ایسا گوہر ہے جیسے ایک معصوم بچے کو اللہ کوئی فن نہیں سکھاتے، مگر رونے کا ایک فن ایسا ہے جو سارے مسئلوں کو حل کرا دیتا. پیٹ کا دکھنا ہو، یا بھوک کا لگنا ہو، یا سردی کا بجنا ہو، یا گرمی کا بڑھنا ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے پاس ایک فن ہوتا رونے کا، جو ماں اس کے رونے کی ٹوننگ کو سمجھ جاتی کہ ہوا کیا ہے اس کو. شیخ سعدی نے بڑی عجیب پتے کی بات کہی کہ جس کو رونے کا فن مل گیا اس کو ساری نعمتیں مل گئی. آج امت نے رونا چھوڑ دیا اللہ کے دربار پہ، غیروں کے سامنے رونے لگ گئی، اس کے در پہ، اس کے در پہ، اس کے در پر، مالداروں کے در پر غریبوں کو دیکھو، اور ڈاکٹروں کے در پر بیماروں کو دیکھو، حکیموں کے در پر بیماروں کو دیکھو، عاملوں کے در پر بیماروں کو دیکھو. ارے سارا دروں سے بڑھ کر ایک در تھا جو ذات خداوندی کا در تھا، جہاں سارے مسئلے حل ہوتے تھے. اس در کو چھوڑ کر ہم نے ہزاروں در کے ٹھوکریں کھا گئی، ایک در کو چھوڑے گی ہزاروں ٹھوکریں کھانا ہی کھانا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ نے کہا جا اللہ تجھے رونے کا فن دے دے. تو چلتے چلتے رونا شروع کرتے تھے آخرت کے خوف سے، کبھی اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے. ایک دن ایک جگہ دیکھا ایک عورت ہے جو پانی بھر رہی ہے، اس نے دیکھا بڑے میں آ رہے ہیں، آنکھوں سے نکل رہے ہیں آنسو، اور داڑھی ٹپ 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 پانی گر رہا ہے. اس نے کہا بڑے میاں کیا بات کی اور رو رہے؟ وہی بیچاری نقاب میں ہوگی اس لیے تو بات کر رہے تھے. کہنے کوئی بات نہیں، کہنے کہ کام کرو میرے کو مدد کر لو، میرے یہ گھڑا میرے سر پہ تو اٹھا کر دے، میرے سے اٹھ نہیں رہا ہے. شیخ سعدی نے کہا بھائی پھنس گیا ہے یہاں، تو آپ ایک تو مدد بھی کرنی ہے، دوسرا یہاں نامحرم کا مسئلہ ہے. بہرحال شیخ سعدی نے ایک طرف سے پکڑا اور ایک طرف سے اس عورت نے پکڑی. شیخ سعدی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ پانی کے اندر گر گئے، اور وہ پانی جتنوں نے پیا وہ وقتوں کے ولی بن گئے. بتاؤ کہ صحبت کا اثر کیسا ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج کے ماحول کے اندر ایک چیز ضروری ہے، ایک تو گھر کا ماحول بھی صحیح کرو، اور دوسری اپنے اولاد کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں لاؤ، اہل اللہ کے علماء کی صحبت میں لاؤ. یہ کچھ نہیں بھی دیا تو کچھ برا نہیں کرے گا ہمارے ساتھ، کم سے کم ہماری آخرت تو بنائے گا، اور خود کی آخرت بنائے گا، خود کا گھر بنائے گا. ہاں ہم نے تو نیک لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، وہ سمجھتے کہ یہ ہے کیا، ان کو آتا کیا، نکمے ہے، عیدی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون کیا مقام کا حامل ہوتا ہے. جونپور کے علاقے کے اندر ایک نابینا تھے، دونوں آنکھ سے سپاٹ، ایک علاقے سے گزر رہے، وہاں پر جا کر پانی مانگا، لوگوں نے مذاق اڑایا، پانی نہیں ہے. کہاں یہاں پانی آئے گا ہی نہیں، بس نکلے گا. آج تک وہاں پانی نہیں، کنویں پر کنویں کھودتے لوگ، ادھر سے لا پانی، ادھر سے لا پانی، بس ان کی بدوا کیا نکلنا تھا، پوری بستی پانی سے محروم ہو گئی. آگے نکلے سونگر کے علاقے سے پہلے ایک دریا پور آتا ہے، جونپور کے اندر ایک دیہات ہے، وہاں پر دیکھا کہ عورتیں کچھ ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا تھا. محسوس کیا آہٹ سے، ان عورتوں سے کہا کہ بہن کچھ پانی ملے گا. کہا بابا جی بیٹھو بیٹھو، پانی نہیں، آپ کو دودھ دیا جائے گا، دودھ. کہنے لگے لاؤ لاؤ. جب دودھ پینے کے لیے کون سا علاقہ ہے یہ، کہاں دریا پور ہے. ارے یہاں تو دودھ کا دریا بہتا ہے. آج تک لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے دودھ کبھی کم نہیں ہوا. اگر کوئی بھینس ادھر کے علاقے میں 2 لیٹر دیتی تو وہاں 3 لیٹر دینا ہی دینا ہے. اس سے آگے نکلے سون نگر کے اندر، وہاں 20-30 سال تک قیام رہا حضرت کا. نابینا تھے، دونوں آنکھ سے سپاٹ تھے. وہاں لوگوں نے بہت احترام کیا، خانقاہ بنی، اور خانقاہ میں وہاں پر مشہور تھا سون نگر میں کہ یہاں پر ایک سانپ ہے، ڈینجر سانپ، جو مارتا ہے تو اسی وقت آدمی گھائل ہو کر مر جاتا ہے. اور حضرت کو تو نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے، دونوں آنکھ سپاٹ، یہ بھی نہیں تھا ہلکا. اچانک وہ سانپ ان کے اس میں چلا گیا، جوتے میں. کسی نے کہا حضرت یہ سانپ ہے، بہت خطرناک سانپ ہے. حضرت نے کہا ارے سانپ کہاں، یہ تو کیچوا ہے، کیچوا. اس طرح جھٹک دیا اسے. اس زمانے سے لے کر آج تک وہاں سانپ ہے، مگر وہ کاٹتے نہیں، کیچوی کی طرح ہے. بلکہ یہی سانپ بستی کے باہر اگر کاٹ لیا
اور اس کے کاٹنے کے فوراً بعد اگر وہ بستی میں آتا تو اس کا زہر اتر جاتا ہے۔ مولانا اعجاز اللہ صاحب کا کام دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں تھے، ایک بزرگ نے وہاں کے بچھوؤں کے بارے میں دعا کی تھی، اللہ ان کا زہر کا اثر ختم کر دے۔ 3 ہمارے بستر میں بچھو رہتے تھے، ڈنگ نہیں مارتے تھے۔ یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر رہتا ہے، جن بزرگوں کو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو عزیزو، بہت قیمتی بات اللہ نے کہی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی بہت آگے نکل سکتا ہے اور بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے۔ ہمارا گھر، ہمارے حالات بن سکتے ہیں اور دنیا کے معاملات بن سکتے ہیں۔ ایک معاشرت بھی بننے کا ایک راز بیان کیا، معیشت بھی اس سے بنتی ہے، گھر بھی بنتا ہے، دنیا و آخرت بنتی ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی صحبت۔ واخر الدعوانا الحمد